السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ میرا نام عبد المنان ہے. عبد المنان صاحب. عبد المنان صاحب، آپ کو سمجھ میں آئی ہے تو جی جی. ہم نے کوشش کی سمجھانے کی، باقی اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا ہے. جی ٹرائی کریے. میں تو نہیں، یہ تو نہیں میں کہتا کہ مجھے بھی 100% صحیح آتا ہے. جی آپ بھی 100% صحیح سنانے کی کوشش. انشاء اللہ تعالی. اس سے کہ ہماری بھی حوصلہ افزائی ہوئی کہ نہیں، آپ لوگ ماشاء اللہ سیکھ رہے ہیں کچھ. انشاء تو اللہ. آپ جس طرح آتے ہو ویسے سنائیے ترجمہ. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو سارے عالمین کا رب ہے. گڈ. الرحمن الرحیم، جو نہایتی جو رحم دل ہے اور نہایتی رحم دل ہے. مالک یوم جی الدین، جو یوم جزا کا جو مالک ہے. گڈ، صحیح سنا. جزاک اللہ. اور کوئی سنائے وقاص میں عبد المنان بھائی کے علاوہ؟ جی. آپ کا نام؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ جی میرا نام عبداللہ ہے. عبداللہ بھائی. عبداللہ بھائی پلیز آپ سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا اور بہت ہی رحم کرنے والا ہے. الحمد للہ رب العالمین. تمام تعریفیں عالمین کے رب کے لیے، تمام جہانوں کے رب کے لیے. مالک یوم الدین، جو آخری دن کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. ماشاء اللہ آپ نے آج کا بھی پڑھ دیا. یہ تو آج پڑھنا تھا. ماشاء اللہ. چلیں. اچھا، جزاک اللہ خیر. یہ الرحمن الرحیم میں کوئی فرق بتا دیں؟ معمولی سا فرق ہے دونوں میں. اسلم سب بتا دیں. رحمان سارے عالم کے لیے ہے، ہر مخلوق کے لیے ہے. رحیم صرف مسلمان کے لیے ہے، مومن کے لیے ہے. رحیم بعد از موت اللہ تعالیٰ تمام مخلوقوں کے لیے الا مسلمانوں کے علاوہ سب کے لیے اللہ تعالیٰ مسلمانوں رحمان کے کے علاوہ ہو جائے گا، لیکن رحیم مسلمانوں کو اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے نوازے گا انشاءاللہ تعالیٰ. رحمان تو اس میں رحمان اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اس میں مسلمان بھی شامل ہے. دنیا سے اس کا تعلق ہے نا، تو اس میں سب آ گئے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو. لیکن قیامت کے دن وکان بالمؤمنین رحیمہ، اللہ کی صفت قیامت کے دن خصوصی رحم کرنے والا ہوگا مومنین کے ساتھ. وہ حدیث بطاقہ آپ لوگوں نے سنی ہوگی کہ اللہ رب العالمین ایسے شخص کو جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، اس کے نامہ اعمال میں سوائے ایک پرچی کے اسے تولا جائے گا. اس پرچی کا اتنا وزن ہو جائے گا کہ وہ حیران رہ جائے گا کہ اللہ رب العالمین میرے 99 گناہوں کے رجسٹر، وہ تحت نگاہ میرے گناہوں کے رجسٹر بھرے ہوئے ہیں، تو میری کیسے بخشش ہوگی. لیکن اللہ رب العالمین کہے گا اس کے گناہوں کو تولو، اس کی ایک نیکی کو تولو. تو حدیث کے الفاظ ہیں فتح قطیس جلات، وہ قال صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایک پرچی بھاری ہو جائے گی. جب اس کو کھولا جائے گا تو وہ اس کے اندر لکھا ہوا لا الہ الا اللہ. تو یہ اللہ رب العالمین خصوصی رحمت ہے قیامت کے دن مومن کی. تو رحیم کا تعلق روز قیامت سے ہے اور رحمان کا تعلق دنیا سے. صحیح بتایا آپ نے. جزاک. اچھا وقت بھی اور کوئی چیز جو اس دن پڑھی تھی اس کی وضاحت تشریح میں ایک چیز اور بتانے پھر آگے پڑھتے ہیں انشاءاللہ. کوئی چیز آپ کے ذہن میں ہو؟ الحمدللہ رب العالمین کے بارے میں بتانے کچھ. رب العالمین کی وضاحت کر دیں. اس سے پہلے رب کے بارے میں ہم نے بات کری تھی کہ رب جو ہے وہ پیدا کرنے والا ہے، پالنے والا ہے
اور مدبر ہے، تمام چیزوں کا افیئر کو کنٹرول کرنے والا ہے. یعنی رب بھی اللہ رب العالمین کی صفت. جی جی چلو اچھا شروع کرتے ہیں. لیڈیز میری آواز جا رہی ہے انشاءاللہ، وہاں بھی کسی کو سنا دیں گی خواتین، درس کے بعد کسی ایک خاتون کو ان کا بھی ریپیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ. چلیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ایاک 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 تیری ہی، تیری ہی، نعبد نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، ہم عبادت کرتے ہیں، ایاک و ایاک اور تجھ ہی سے، اور تجھ ہی سے، نستعین نستعین ہم مدد طلب کرتے ہیں. ہم مدد طلب کرتے ہیں. اہدی اہدی تو ہدایت دے، تو ہدایت دے، نا نہ ہمیں، ہمیں، الصراط صراط راستے کی، راستے کی، مستقیم مستقیم سیدھے راستے کی. سیدھے راستے کی. دوبارہ ایاک ایاک تیری ہی، تیری ہی، نعبد نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، ہم عبادت کرتے ہیں، وإیاک و ایاک اور تجھ ہی سے، اور تجھ ہی سے، نستعین نستعین ہم مدد طلب کرتے ہیں. ہم مدد طلب کرتے ہیں. اہدی اہدی تو ہدایت دے، تو ہدایت دے، نا نہ ہمیں، ہمیں، الصراط المستقیم الصراط المستقیم سیدھے راستے کی. سیدھے راستے کی. صراط الذین صراط الذین راستہ ان لوگوں کا، راستہ ان لوگوں کا، انعمت انعمت تو نے انعام کیا، تو نے انعام کیا، علیہم علیہم ان پر، ان پر، صراط الذین صراط الذین راستہ ان لوگوں کا، راستہ ان لوگوں کا، انعمت انعمت تو نے انعام کیا، تو نے انعام کیا، علیہم علیہم ان پر، ان پر، غیر المغضوب غیر المغضوب نہ کہ ان لوگوں کا، نہ کہ ان لوگوں کا، غضب ہوا، غضب ہوا، علیہم علیہم ان پر، ان پر، ولا الضالین ولا الضالین اور نہ ہی گمراہ لوگوں کا. اور نہ ہی گمراہ لوگوں کا. صراط الذین صراط الذین راستہ ان لوگوں کا، راستہ ان لوگوں کا، انعمت انعمت تو نے انعام کیا، تو نے انعام کیا، علیہم علیہم ان پر، ان پر، غیر المغضوب غیر المغضوب نہ کہ ان لوگوں کا، نہ کہ ان لوگوں کا، غضب ہوا، غضب ہوا، علیہم علیہم ان پر، ان پر، ولا الضالین ولا الضالین اور نہ ہی گمراہ لوگوں کا. اور نہ ہی گمراہ لوگوں کا. چلیں ایک دفعہ اور پڑھ لیجیے، تھوڑی مشکل ہے آخری آیت تاکہ آپ لوگوں کا ریپیٹ ہو جائے. پھر کل انشاءاللہ اس کو میں سنوں گا، تشریح پہ بھی پڑھانے کی بات کرتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
ایاکا ایاک تیری ہی تیری نعبدو نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں ہم عبادت کرتے ہیں وَإِيَّاكَ وإیاک اور تجھ ہی سے اور تجھی سے نستعین نستعین ہم مدد طلب کرتے ہیں ہم مدد طلب کرتے ہیں اہدی اہدی تو ہدایت دے تو ہدایت دے نا نا ہمیں ہمیں الصراط الصراط المستقیم المستقیم سیدھے راستے کی سیدھے راستے کی صراط الذین صراط الذین نہ کہ ان لوگوں کے راستے کی سوری صراط الذین صراط الذین ان لوگوں کا راستہ ان لوگوں کا راستہ انعمت انعمت تو نے انعام کیا تو نے انعام کیا علیہم علیہم ان پر ان پر غیر المغضوب علیہم غیر المغضوب علیہم ان لوگوں کے راستے کے علاوہ ان لوگوں کے راستے کے علاوہ جن پر تیرا غضب ہوا جن پر تیرا غضب ہوا وَلَضَّالِّينَ والضالین اور نہ ہی گمراہ لوگوں کا اور نہ ہی گمراہوں کا وقت ایک دفعہ ترجمہ کریے ایاک تجھی سے تو تیری ہی نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں و ایاک اور تجھی سے نستعین ہم مدد مانگتے ہیں اہدینا ہمیں سیدھے راستے پہ ہمیں ہدایت دے الصراط الصراط المستقیم سیدھے راستے کی صراط الذین ان کا راستہ جن پر انعمت علیہم تو نے اپنا انعام کیا غیر المغضوب نہ کہ ان پر جن پر غضب ہوا علیہم نہ کہ ان کا جن پر غضب ہوا وللضالین اور نہ کہ گمراہ لوگوں کا جزاک اللہ خیر وسلم بالکل صحیح ترجمہ کیا آپ نے اچھا اب عبداللہ بھائی عبد المنان بھائی اسلم صاحب کے علاوہ اور کوئی صاحب ہیں یہاں پر عبد الرحمن عبد الرحمان صاحب جزاک اللہ عبد الرحمان اب ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ سبق تشریح کی طرف آتے ہیں ایک کوشچن ہے میرا ابھی جو میں نے آپ کو ترجمہ پڑھا ہے اس میں 3 راستوں کا ذکر ہوا تو آپ بتائیں گے 3 راستے کون سے ہیں دیکھ کر بتا دیں قرآن شریف آپ کے سامنے السلام علیکم وعلیکم السلام یہ 3 راستوں کا اہدینا الصراط المستقیم یعنی جی ہم ان راستوں کا جو سیدھا راستہ ہے جی ایک راستہ نمبر 1 سیدھا راستہ جی ہاں اچھا 2 اور آخری آیت میں صراط الذین انعمت علیہم یعنی یہ نمبر 1 کہ ان راستے پر جو جن پر انعام ہوا اور جی غیر المغضوب علیہم نہ ان پر جن پر غضب ہوا یہ دوسرا ہو گیا اور جی دوسرا جواب اور تیسرا ولضالین نہ ہی گمراہ لوگوں بالکل صحیح جواب دیا آپ نے جزاک اللہ خیر چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد وبعد رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ہم یہاں تک پہنچے تھے مالک یوم الدین مالک یوم الدین آیت کا ترجمہ ہو گیا تھا اس کی تشریح کرنی تھی تو مالک یوم الدین یہ اللہ رب العالمین کی ایک اور صفت جیسا کہ میں نے ذکر کیا سورہ فاتحہ یہ اس سورت کا ایک اور نام ہے سورۃ الدعاء یعنی ایسی سورت جس کے ذریعے دعا کی جاتی تو دعا کے مینرز میں سے ایک مینر یا دعا کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ ہم دعا کرنے سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کریں اس کی تحمید کریں اس کی توصیف کریں اس کے بعد جو ہم نے مانگنا ہے وہ مانگیں تو اس آیت کے اندر بھی دیکھیں
الحمدللہ رب العالمین، یہ اللہ رب العالمین کی تعریف ہم کرتے ہیں جب اس میں دعا مانگتے ہیں. الرحمن الرحیم، یہ بھی اللہ رب العالمین کی تعریف ہے. تیسری تعریف اللہ رب العالمین کی اس آیت کے اندر ہے مالک یوم الدین. ہم اقرار کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین تو مالک ہے یوم جزا کا. اس اقرار سے ان لوگوں کا رد ہو جاتا ہے یا وہ عقائد رکھنے والے لوگ جنہیں آپ کمیونسٹ یا اردو زبان میں دہریہ کے نام سے پکارتے ہیں، وہ اس آیت سے ایگزٹ ہو جاتے ہیں. ایک مسلمان شخص، اس کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ یوم جزا، ججمنٹ ڈے، قیامت کا دن برحق ہے. قیامت کے دن اللہ رب العالمین کا جب سور پھونکا جائے گا، پہلا سور پھونکا جائے گا، تمام لوگ فوت ہو جائیں گے. اس کے بعد 40 سال کا عرصہ یا اس سے کچھ کم و زیادہ عرصہ، اس کے بعد دوبارہ دوسرے سور کے بعد تمام لوگوں کو اٹھایا جائے گا. سورہ مریم میں اللہ رب العالمین کا ارشاد کہ ہر شخص الا آتی الرحمن عبدا، ہر شخص اللہ رب العالمین کے سامنے فردن فردن پیش ہوگا، یعنی اکیلا اکیلا آئے گا اللہ رب العالمین. پھر سوال کرے گا اللہ رب العالمین، سب سے سوال کرے گا کہ بندے تم نے یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا. حتیٰ کہ ایک حدیث ہے، آپ حضرات نے بھی سنی ہوگی، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ابن آدم سے مراد انسان، کوئی بھی انسان اس وقت تک اپنی جگہ سے قیامت کے دن نہیں ہل سکے گا جب تک کہ وہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے. اس سے سوال کیا جائے گا عن شبابی فیما افنا، اس نے اپنی جوانی ایک ایسی عمر ہوتی ہے جو بڑی، جس کے اندر انسان بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے، اس کے جذبات ہوتے ہیں، وہ جو کرنا چاہے وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت کچھ کر سکتا ہوں. جوانی کی عمر ایک ایسی عمر ہوتی ہے جو مکمل ترین عمر کہلاتی ہے، اور اسی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہے جو شخص جوانی کے اندر اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے، اللہ رب العالمین کو اس کی عبادت بہت زیادہ پسند ہے، بہت زیادہ اللہ رب العالمین اس کی عبادت کو قبول کرتا ہے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا 5 سوالوں کا جو شخص جواب نہ دے دے، ان میں سے ایک سوال، جوانی ہم نے تمہیں دی، جوانی کو کن کاموں میں خرچ کیا، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، علم حاصل کیا، اس پر کیا عمل کیا، اس طرح کے سوال. اس طرح کے بہت سے سوالات ہونے ہیں، اس کا لوگوں نے جواب دینا ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے سب نے پیش ہونا ہے، اور اللہ رب العالمین کے پاس عدالت کا یہ منظر ہوگا مالک یوم الدین، یعنی یوم جزا کے دن. سورہ یاسین میں اللہ رب العالمین کا ارشاد کہ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. آج کے دن ہم ان کے منہ کو بند کر دیں گے، ان کے منہ جس سے بولتے ہیں، ان کی قوت گویائی ختم ہو جائے گی، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں یہ بولنا شروع ہو جائیں گے کہ اللہ رب العالمین اس بندے نے، اس ہاتھ کہے گا کہ میرے ساتھ یہ گناہ کیا، پاؤں کہے گا اللہ رب العالمین اس بندے نے پاؤں کے ساتھ چل کر، یعنی میرے ساتھ چل کر یہ گناہ کیا. تو وہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. آپ علیہ السلام بھی یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ رب العالمین تو میرے حساب کو آسان فرما دے. تو ہم زیادہ اس آیت کی وضاحت اس لیے نہیں کرتے، ہم تو مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ قیامت کا دن برحق ہے، قیامت قائم ہونی ہے. آپ علیہ السلام نے اس کی نشانیاں بتا دیں، اور وہ نشانیاں بھی آہستہ آہستہ بڑی تیزی سے پوری ہو رہی ہیں. آپ علیہ السلام نے 3 حصوں میں قیامت کی نشانیوں کو تقسیم کیا تھا. پہلی قیامت کی نشانی آپ علیہ السلام کا اس دنیا سے فوت ہو کر چلے جانا، وہ تو بہت پہلے ہو گئی. اس کے بعد دوسرا حصہ قیامت کی نشانیوں کا آخری سمت میں ہے. دوسرے حصے کی نشانیاں قیامت کی ختم ہونے والی ہیں. تیسرا حصہ یعنی قیامت کی نشانیاں جو آپ علیہ السلام نے فرمائی تھی، انہیں 3 حصوں میں اگر تقسیم کیا جائے، 2 حصے پورے ہونے والے ہیں، تیسرا حصہ شروع ہونے والا ہے جس میں علامات کبریٰ مثلا دجال کا آنا، عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا وغیرہ وغیرہ شامل. تو ہمارا ایمان ہے کہ قیامت کا دن برحق ہے، قیامت آئے گی، اللہ رب العالمین اس دن انصاف کرے گا. اللہ رب العالمین اس دن یہ کہے گا سورہ مومن کے اندر کہ لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کے لیے. دنیا کے اندر بڑے بڑے بادشاہ ہیں، دنیا کے اندر ایسے ظالم بادشاہ ہیں جنہوں نے بچوں کو قتل کرانا شروع کر دیا اپنی بادشاہت بچانے کے لیے، بنی اسرائیل کے، جنہوں نے اپنی بادشاہت بچانے کے لیے ایسے ایسے خون ریزی حربے استعمال کیے کہ انسانیت ان کی تاریخ کو پڑھ کر
دنگ رہ جائے، اور ان کی تاریخ کو پڑھ کر انسانیت حیران رہ جائے کہ ایک انسان دوسرے انسانوں کے ساتھ کیا اس طرح بھی کر سکتا۔ ان بادشاہوں میں سے ایک ایسا بادشاہ جو اپنے آپ کو نعوذ باللہ رب العالمین کہلانے والا، جو یہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب، فرعون نامی بادشاہ، فرعون کے لقب سے پکارے جانے والا مصر کا بادشاہ، یہ اس جیسے بادشاہ دنیا میں آتے گئے جاتے گئے۔ تو اللہ رب العالمین دنیا کے اندر جب یہ معاملات ہوتے رہے، اللہ رب العالمین خاموش تھا۔ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی جلالت، اللہ رب العالمین کا خوف، اللہ رب العالمین کی ہیبت اتنی ہوگی، اللہ رب العالمین سوال کرے گا لمن الملک اليوم، آج کہاں ہیں بادشاہ؟ آج ذرا بتائیں، میرے سامنے وہ لوگ آئیں جو دنیا میں بادشاہ تھے۔ تو کوئی جواب نہیں دے گا، سب خاموش ہوں گے۔ اللہ رب العالمین خود کہے گا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج صرف اور صرف ایک بادشاہ ہے، وہ اللہ رب العالمین۔ آپ علیہ السلام کی حدیث بھی ہے، جب حساب و کتاب شروع ہوگا، قیامت کے معاملات ہوں گے، اللہ رب العالمین بڑے غصے میں ہوگا۔ اللہ رب العالمین یہ کہے گا قد انصت لکم اليوم، آج تک میں خاموش تھا، اے لوگو تم جو اعمال دنیا کے اندر کرتے تھے میں انہیں دیکھتا رہا، سنتا رہا، تم سے درگزر کرتا رہا، آج تم نے ہر کیے ہوئے اعمال کا جواب دینا ہے۔ تو یہ قیامت کا دن ہے، اس دن اللہ رب العالمین کی بادشاہی ہوگی، اور اس دن کوئی بھی شخص، بڑے سے بڑے فرشتے، مقرب ترین فرشتے، حتیٰ کہ پیغمبروں میں سب سے عظیم پیغمبر، انسانوں میں سب سے عظیم انسان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ رب العالمین کی ہیبت، اللہ رب العالمین کا غصہ، اللہ رب العالمین کی جلالت کے سامنے کچھ بھی نہیں کہہ سکیں۔ آپ کو حکم ہوگا، آپ جب سجدہ کرنے کے لیے گر جائیں گے اللہ رب العالمین کے سامنے، آپ سجدے سے اپنا سر اٹھائیں گے، پھر اللہ رب العالمین آپ کو کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سوال کریں، آپ کا جواب دیا جائے گا، آپ سفارش کریں، آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ آپ علیہ السلام کیا سفارش کریں گے کہ اللہ رب العالمین لوگوں کا حساب و کتاب شروع کرے۔ تو یہ ایک الگ ٹاپک ہے، الگ موضوع ہے۔ اس آیت سے ہم صرف اتنا سمجھتے ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے، اللہ رب العالمین مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک ہے۔ قیامت والے دن ان ہڈیوں سے مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ قرآن کریم میں دو جگہ دو طرح کے لفظ ذکر ہوئے، ایک جدس کا لفظ ذکر ہوا، ایک قبر کا۔ میں تھوڑی گہرائی میں جا رہا ہوں بات سمجھانے کے لیے۔ سورہ یاسین کا اللہ رب العالمین نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ونفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون، جب سور پھونکا جائے گا تو یہ لوگ اپنی جدس سے، اجداث الف جیم دال الف سا، جدس کی جمع، یہ لوگ اپنی اجداث سے نکل کر کھڑے ہو جائیں گے۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے قبور کا لفظ ذکر کیا سورہ ممتحنہ کی آخری آیت۔ تو جدس اور قبر دونوں میں معمولی سا فرق ہے۔ قبر اس قبر کو کہتے ہیں جب تک ایک قبر موجود ہے، لوگ قبر پر جاتے ہیں، کسی کا کوئی پیارا عزیز اس قبر کے اندر مدفون ہے، لوگ جا کر دعا کرتے ہیں۔ کتنے ہمارے رشتہ دار ہیں، کتنے دنیا کے ایسے لوگ ہیں جن کی قبریں مٹ جاتی ہیں، پورے کے پورے قبرستان کی گریو یارڈ وہاں بلڈوزر پھلوا چل جاتے ہیں، قبروں کے نشان تک مٹ جاتے ہیں، پھر وہ زمین صاف ہو کر لوگوں کے استعمال میں آ جاتی ہے۔ تو ایسی جگہ جہاں کسی زمانے میں مردہ دفن ہوا تھا اور اس مردے کی نہ دنیا میں قبر ہے، نہ اس کا کوئی عطا پتہ ہے، اور اس کا ایک ہڈی کا مورا، ریڑھ کی ہڈی کا مورا، ریڑھ کی ہڈی، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ باقی رہتی ہے، اللہ رب العالمین اس سے مردے کو زندہ کرے گا، وہ پتہ نہیں کہاں مٹی کے اندر مل گئی، کہاں گم ہو گئی۔ اللہ رب العالمین اس بات پر قادر ہے۔ سورہ یاسین میں اللہ رب العالمین کے ارشاد، اللہ رب العالمین جدس سے مردے کو زندہ کرے گا۔ جدس سے مراد اس کی نہ قبر کا پتہ، نہ اس کی اس ہڈی کے مورے کا پتہ کہاں پر، لیکن اللہ رب العالمین اس سے پورا انسان صحیح سالم کھڑا کر دے گا۔ اور یہی اعتراض تھا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ رب العالمین نے رسول بنا کر بھیجا، کفار مکہ یہ کہتے تھے کہ یہ شاعر ہے، یہ مجنون ہے، اس کو دیوانہ پن ہو گیا، یہ پاگل ہے، نعوذ باللہ، یہ کیسی باتیں کرتا ہے۔ حتیٰ کہ ایک کافر شخص اس نے قبرستان سے جا کر ایک ہڈی لا کر آپ علیہ السلام کے سامنے رکھ دی، کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اس طرح کی باتیں کرتے ہو، کیا ان ہڈیوں کو بھی کوئی زندہ کرے گا؟ تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بہت سی جگہ
آیات نازل فرمائی، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس بات پر قادر ہے کہ علی ان یحیی الموتى، وہ مردوں کو زندہ کرے. اور سورہ قیامہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک عظیم بات کی طرف رہنمائی کی اور اپنی عظیم قدرت کا مظاہرہ کیا. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ لوگ اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ روز قیامت اللہ رب العالمین مردوں کو زندہ کرے گا. بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم تو اس بات پر بھی قادر ہیں، ہم اس بات پر قدرت رکھتے ہیں. مردہ زندہ کرنا تو دور کی بات، یہ تو ہم زندہ کر دیں گے. ان کے انگلیوں کے پوروں کو، آپ میں سے کوئی شخص پورے کا بتایا تھا نا انگلش میں پورے کو کیا کہتے ہیں، تاکہ ان کو سمجھ میں آ جائے. پورا تھوڑا ڈیپ اردو کا لفظ ہے، انگلی کا اوپر والا حصہ. فنگر ٹپس. اچھا فنگر ٹپس، چلیں ہمیں کہنے والے تھے فنگر ٹپس کی طرح سے. تو پورا ہم اردو میں پورا کہتے ہیں. اللہ رب البلا قادرین علی ان نسوی بنانا، اللہ رب العالمین اس بات پر قادر ہے کہ وہ پوروں کو بھی واپسی صحیح سالم جوڑ دے، صحیح سلامت پر لے آئے. اب آج کی سائنس یہ ثابت کر چکی ہے دنیا کے اندر ہر انسان کے پورے فنگر پرنٹس، جو ہم فنگر پرنٹ دیتے ہیں بعض جگہوں پر، وہ چینج ہیں. کسی بھی انسان کے فنگر پرنٹس ایک جیسے نہیں ہو سکتے. اور ابھی یہ نئی ریسرچ سامنے آئی ہے، زبان کے نشان جو ہوتے ہیں یہ بھی فنگر پرنٹس کی طرح چینج ہوتے ہیں. اب دیکھیں اللہ رب العالمین، یہ انسان تو اس بات پر حیرانگی کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین کیا ہڈیوں سے مردے کو زندہ کرے گا. اللہ رب العالمین نے یہ فرما دیا ہڈیوں سے مردے کو زندہ کرنا دور کی بات، اللہ رب العالمین تو فنگر پرنٹس، اللہ رب العالمین انگوٹھوں کے نشان کے ساتھ انسان کو صحیح سالم اٹھائے گا. اربوں انسان، دنیا کی آبادی ابھی 2011 31 اکتوبر کو 7 ارب ہو گئی. علامتی طور پر ایک بچی نیپال کے اندر، اسے ایک ایوارڈ دیا گیا، یہ بچی پیدا ہوئی، دنیا کی 7 ارب آبادی کمپلیٹ ہو گئی. اس سے اب زیادہ ہونا شروع ہو گئی. 7 ارب لوگ جو بھی، کتنے لوگ آئے کتنے چلے گئے، وما یعلم جنود ربک الا هو، اللہ رب العالمین کے لشکر کی تعداد تو اللہ رب العالمین جانتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین ہر انسان کو صحیح سالم زندہ کرنے پر قادر ہے اور اس کے فنگر پرنٹ کے ساتھ اس کو زندہ کرنے پر قادر ہے. تو یہ اتنی واضح آیات، اس کے بعد بھی کیا داہریہ کمیونسٹ ذہن کے رکھنے والے لوگوں کے لیے کوئی اشکال باقی رہ جاتا ہے. اور خصوصاً سورہ قیامہ کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ سورہ قیامہ کا سورت نمبر 75 اس زمانے میں آپ علیہ السلام پر جب قرآن نازل ہوا، کیا ایسی کوئی چیز موجود تھی، ایسی کوئی لیبارٹری تھی جو اس زمانے میں ثابت کرتی کہ فنگر پرنٹس لوگوں کے الگ الگ ہوتے؟ تو بات تھوڑی تفصیلی ہو گئی. بات چل رہی تھی مالک یوم الدین، اللہ رب العالمین مالک ہے یوم جزا کا. اب ہم نے جب اس آیت کا ترجمہ سیکھ لیا، تو اب یہ آیت جب ہم سورہ فاتحہ کے اندر پڑھیں گے تو ہمارے سامنے فوراً یہ ساری اللہ رب العالمین کی صفات آ جائیں گی. اللہ رب العالمین قادر ہے، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین کی یہ ہم نے جو ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں 3 صفت بیان کر دیتے ہیں. اس کے بعد پھر ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا کل کہ سورہ قرآن شریف کا پورا خلاصہ سورہ فاتحہ کے اندر ہے. اسے ام القرآن بھی کہا جاتا ہے سورہ فاتحہ کو. اور سورہ فاتحہ کا پورا خلاصہ اس آیت کے اندر ہے، جو آیت ابھی ہم نے پڑھی ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایک مسلمان کی شان یہی ہے، اللہ رب العالمین ہم تو تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، بس ہم تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے اور تیرے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگتے. اس میں بھی 2 عقیدوں کی طرف اشارہ کیا گیا. یہ عقیدوں کی طرف آنے سے پہلے اب یہ ذرا جملہ سمجھ لیں کہ ہم جو اللہ رب العالمین کے لیے کہتے ہیں، جیسے ابھی ہم نے ترجمہ کیا، اللہ رب العالمین تیری عبادت کرتے ہیں، تو ہمیں سیدھا راستہ دے. جبکہ ہم آپس میں جب اردو میں گفتگو کرتے ہیں آپ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کے لیے تعظیم کا ورڈ، اللہ رب العالمین کے لیے عزت کا لفظ یہی ہے. اللہ رب العالمین کو واحد کے ساتھ پکارا جائے، تو کہا جائے. اللہ رب العالمین تو ہماری دعاؤں کو قبول کر لے. آپ اگر ہم اس طرح کہ اللہ رب العالمین آپ ہماری دعاؤں کو قبول کر لیں، اس کے اندر ایسے شبہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لفظ چونکہ اردو زبان میں 2 سے زیادہ لوگوں کے لیے بولا جاتا ہے، اس کے اندر معمولی سا شبہ ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ اور بھی کوئی الہ ہے.
تو اللہ رب العالمین کے لیے واحد کا صیغہ اس کی اعلیٰ ترین تعظیم کے لیے. جتنا بھی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے اس کے اندر یہی لفظ آپ کو سننے کو ملے گا، اللہ رب العالمین، تو، تیری عبادت کرتے ہیں، اس طرح کے جملے. تو اس چیز کو آپ سمجھ لیں، کہیں کسی کے دل میں اشکال نہ ہو. ہم آپس کی گفتگو میں تو آپ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے لیے تو کا لفظ کیوں استعمال کرتے ہیں؟ تو یہاں پر دو چیزیں ذکر ہوئیں، ایاک نعبد، عظیم ترین توحید، عبادت صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے. آپ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کی عبادت کریں. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، سورہ حجر کی آیت ہے. اللہ رب العالمین کا ارشاد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کی عبادت کریں. 99 آیت نمبر، حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ آپ کو یقین آ جائے. یقین سے مراد موت آ جائے. آپ علیہ السلام نے اپنے پیغمبر کو بھی اپنی عبادت کرنے کا حکم دی. تو عبادت ہمیشہ اس ذات کی ہوتی ہے جو ذات نہ کسی کی محتاج ہے، جو زندہ ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی ند نہیں، جس کے حکم سے کائنات کا نظام جاری و ساری. اللہ رب العالمین خالق ہے. اللہ رب العالمین خالق ہے. تمام انسانیت، دنیا کی تمام چیزیں اس کی مخلوق ہیں، چاہے اس کے اندر بڑے سے بڑے فرشتے، چاہے اس کے اندر بڑے سے بڑے پیغمبر، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، پیارے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، چاہے اس کے اندر بڑے بڑے نیک لوگ آ جائیں، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، یا ان کے علاوہ اور بھی نیک لوگ جو اس دنیا سے گزرے. کوئی بھی شخص کتنی بھی بڑی عظیم ہستی کیوں نہ آ جائے، ایک مسلمان کی یہ پہچان ہے، عبادت کے لائق صرف وہ ذات ہے کہ جسے نہ نیند آتی ہے، جسے نہ اونگ آتی ہے، جس کی بادشاہت نہ کبھی فنا ہوئی ہے، جس کی بادشاہت نے نہ کبھی ختم ہونا ہے، جس کا حکم پوری دنیا پر چلتا ہے، اس پر کسی کا حکم نہیں چلتا. وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. لوگ جو چاہتے ہیں، دنیا جو چاہتی ہے، وہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ نہیں چاہے. یہ کتنے عظیم اور پیارے پیارے عقیدے ہیں. سورہ تکویر کے اندر فرمایا اللہ رب العالمین نے، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ العالمین، تم بہت کچھ چاہتے ہو لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ رب العالمین چاہتا ہے. تو یہ ایک عقیدہ جب مسلمان سمجھ لے، پھر آپ مجھے بتائیے کون شخص ہے جو جائے دوسروں سے مانگے، دوسروں کے پاس جا کر اپنی پیشانی کو رگڑے، کسی سے اولاد، کسی سے رزق، کسی کچھ. جب کسی نے سورہ فاتحہ کو صحیح سے پڑھ لیا، سورہ فاتحہ کا مفہوم سمجھ لیا، تو وہ پھر اللہ رب العالمین کے علاوہ وہ پیشانی کسی کے سامنے نہیں جھکی. اور اس توحید کو ابراہیم علیہ السلام نے کیسا سمجھا، آپ دیکھیں. ابراہیم علیہ السلام، سورہ انعام، اللہ رب العالمین کے ارشاد، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے، بعض روایت کے مطابق انہوں نے دیکھا کہ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، یہ آیت سورہ انعام آیت نمبر 76 سے لے کر پورا واقعہ ان کا ہے 82 تک، 83 تک. انہوں نے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا رات کے وقت ستاروں کو، کہنے لگے ہاذا ربی، یہ میرا رب ہے، میں ان کی عبادت کروں گا. لیکن ستارے ختم ہو گئے، چلے گئے، وہ چھپ گئے. پھر چاند کو دیکھا، روشن چاند، کہنے لگے ہاذا ربی، یہ میرا رب ہے. جب چاند بھی چلے گیا، پھر کہنے لگے کہ میں تو ایسی چیز کو نہیں پوچھتا جو فنا ہو جائے. پھر دیکھا سورج، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي، کہنے لگے یہ تو میرا رب ہے. ہذا اکبر، یہ تو ستاروں سے بھی بڑا ہے اور چاند سے بھی بڑا ہے. فلما افلت، جب سورج بھی غروب ہو گیا تو وہ کہنے لگے انی بری مما تشركون، بھائی لوگوں میں تو بری ہوں جن چیزوں کو تم پوجتے ہو، کیونکہ تم جن چیزوں کو پوج رہے ہو، تم سورج کی پوجا کر رہے ہو، تم چاند کی پوجا کر رہے ہو، تم ستاروں کی پوجا کر رہے ہو، یہ چیزیں تو اپنے آپ کو نہیں بچا سک رہی ہیں. سورج سوا نیزے پر، سورج کی ایک مثال ہے، سورج دوپہر کا وقت تو 3 بجے، سورج کی اتنی ہیبت، اتنی اس کی شدت، اتنا خوف ہوتا ہے، کوئی شخص سورج کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا ہے. اگر آنکھ اٹھا کر دیکھے گا اس کو دیکھا نہیں جائے گا. لیکن سورج کو بھی ایک زوال آ جاتا ہے، مغرب سے تھوڑا پہلے دیکھیں سورج ایک زردی مانند ہو جاتا ہے، کوئی بھی شخص سورج کو دیکھ لے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمایا کہ انی وجہت وجہی للذی، یہ آیت ذرا اس کو ذہن نشین کر لیں. ایاک نعبد آیت کی تشریح کے اندر انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میری پیشانی تو اس ذات کے سامنے سجدہ ریز ہوگی، فطر السماوات والارض، جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، جس نے زمینوں کو پیدا کیا، حنیفہ یک طرفہ ہو کر، وما انا من المشرکین،
میں مشرک نہیں. یعنی یہ جو ستارے، چاند، ستارے، سورج، یہ بھی تو کسی نے ان کو پیدا کیا ہے. ان کو جس نے پیدا کیا ہے تو وہ ان سے بڑا ہوا، اور ان کو پیدا کرنے والا میرا رب ہے، یعنی اللہ رب العالمین. میں اس کی پوجا کروں گا. تو ایاک نعبد، یہ جملہ جو ہم سورہ فاتحہ کے اندر پڑھتے ہیں، اللہ رب العالمین تیری ہی عبادت کرتے ہیں. تیری ہی، یہ تاکید ہے. تیری ہی کا مطلب تیرے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں، تیرے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں ہو سکتا. اور سورہ رحمان سے اس آیت کو سمجھنے میں اور آسانی ہوگی. سورہ رحمان اللہ رب العالمین کا ارشاد، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے. فنا مانے موت سے دوچار ہو جانا ہے، سوائے اللہ رب العالمین کی ذات کے. ایک اور جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، کل شیء ہالک الا وجہہ. ہر چیز دنیا کے اندر ہلاک ہو جائے گی سوائے اللہ رب العالمین کے چہرے کی. یعنی اللہ رب العالمین باقی رہے گا، باقی ہر چیز اس دنیا سے فوت ہو جائے گی. اب دیکھیں، ہر چیز فوت ہو جائے گی، یہ اللہ رب العالمین نے ایک جگہ فرمایا. دوسری جگہ فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ ہر چیز فنا ہو جائے گی. تو اب اس زاویے سے اگر ہم دیکھیں، ہر وہ چیز جو فنا ہو جائے وہ رب نہیں ہو سکتی. ہر چیز ہلاک ہو جائے گی. سورہ قصص آیت نمبر 88. ہر چیز ہلاک ہو جائے گی. اللہ رب العالمین نے ارشاد، وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ. اللہ کے علاوہ تم کسی کو نہ پوجو. اللہ رب العالمین ایک ہے، ہر چیز نے ہلاک ہو جانا ہے اور اس کی طرف لوٹنا ہے. اور سورہ رحمان. تو ایسا ایک مرحلہ آئے گا، آپ علیہ السلام نے فرمایا، جب سور پھونکا جائے گا، جو فرشتہ جسے اللہ رب العالمین نے سور کی ذمہ داری دی ہے وہ سور پھونکے گا، تو اللہ رب العالمین اس فرشتے سے پوچھے گا، تمام لوگ فوت ہو گئے؟ وہ کہے گا اللہ رب العالمین تمام لوگ فوت ہو گئے. اللہ رب العالمین اس کو کہے گا تم بھی فوت ہو جاؤ. وہ ایک فرشتہ باقی ہوگا، وہ بھی فوت ہو جائے گا. جب وہ بھی فوت ہو جائے گا تو اللہ رب العالمین کے یہ ارشاد، یہ سورہ قصص آیت نمبر 88 سورہ رحمان، کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ ہر چیز نے فنا ہونا. اس کے اندر تمام انسانیت، تمام فرشتے، تمام جنات، تمام جانور، چرند پرند، ہر چیز دنیا کی ہر چیز کے اندر تمام چیزیں آ گئیں. وہ تمام کی تمام چیزیں فوت ہو جائیں گی. اس وقت جو زندہ رہنے والی ذات ہوگی وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہوگی. تو ہم نے یہ جان لیا، جب یہ سمجھ لیا کہ جس نے فنا نہیں ہونا، جس پر زوال نہیں آنا، جس پر کسی کا حکم نہیں چلنا، وہ ذات صرف اللہ رب العالمین کی ہے. یہ چیز جب ہمارے سامنے ہے، پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد، اے اللہ رب العالمین ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ تیرے جیسا تو دنیا میں کوئی نہیں، تیری جیسی ہستی کوئی نہیں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں. جب دیکھیے، اب ہم نے یہ سمجھ لیا، اللہ رب العالمین کی صفات کو اچھی طرح سے سمجھ لیا. اس کے بعد اب آپ یہ بتائیے، کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان سے مدد طلب کرے گا؟ نہیں، مدد طلب نہیں کرے گا. وہ مدد طلب کرنے کی دو صورتیں، ایک ہوتا ہے دنیاوی معاملے میں کسی کی ہیلپ لینا، مدد لینا. مثلا میں گھر میں بیٹھا ہوں، میں اٹھ نہیں سک رہا، اپنے کام اپنے ہاتھ سے خود کرنا اچھی بات ہے، لیکن میں نے کسی کو کہہ دیا پانی لانے کا، پانی لا کر دینا، اس شخص نے مجھے پانی لا کر دے دیا، تو یہ میری مدد ہے. وہ ایسی مدد میں نے اس سے کرائی جس مدد پر وہ قادر ہے. میں نے کسی کو کہا آپ مجھے پانی لا کر دے دیں، مجھے واٹر دے دیں، اس نے مجھے پانی لا کر دے دیا، تو وہ شخص پانی لا کر دے سکتا تھا، تو میں نے اسے کہا، وہ پانی لے کر آ گیا. یہ ایک ایسی مدد ہے. دنیاوی معاملات کے اندر لوگ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں کیا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں، آپ میری مدد کر سکتے ہیں. لیکن ایسے معاملات جن کے اندر کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا، اس معاملے کے اندر اس سے مانگنا اور یہ عقیدہ رکھنا یہ شخص دیتا ہے، تو یہ عظیم ترین شرک، بدترین شرک. ایک قبر کے اندر مدفون شخص جس کی تدفین ہو گئی، وہ کیا مدد کرے گا لوگوں کی؟ چہ جائے کہ لوگ اس سے جا کر مانگیں کہ بزرگ صاحب آپ ہماری مدد کریں، ہمیں اولاد دیں، ہماری بگڑی بنائیں. اولاد دینا اس کا کام نہیں، ہمارے ساتھ یہ معاملہ کریں، یہ کریں. اس کے علاوہ اس کی جو بھی مثال لے لیں، یا کوئی زندہ شخص ہو، پیر ولی ہو، اسے لوگ بہت کچھ سمجھ لیں، اس کے پاس جائیں کہ آپ ہمارا بچہ گم ہو گیا ہے، آپ بس ہماری مدد کریں، آپ بتائیں کہ ہمارا بچہ کہیں. وہ آنکھ بند کر کھول دے
کہ تمہارا بچہ فلاں جگہ پر فلاں علاقے کے اندر موجود، تو یہ مدد نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ مدد یہ شخص نہیں کر سکتا، یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ اندازے لگا رہا ہے، موکلات شیطان کے ذریعے معلوم کرنے کی ناکام کوشش کر رہا ہے۔ تو ایک دنیاوی معاملات کے اندر مدد ہے، اس کو نکال کر ہر معاملات کے اندر وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اللہ رب العالمین ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کی صحیح پہچان، اللہ رب العالمین پر صحیح ایمان اس وقت ہوگا جب ہم اللہ رب العالمین سے مدد طلب کریں۔ مدد طلب کرنا ہر معاملے کے اندر، آپ علیہ السلام کا فرمان ہے تم میں سے ہر شخص اپنے رب سے سوال کرے، اللہ رب العالمین سوال کرنے سے، مانگنے سے خوش ہوتا ہے۔ اگر انسان اللہ رب العالمین سے مانگے، اللہ رب العالمین کو خوشی ہوتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہاں تک کہ اللہ رب العالمین سے مانگے، اگر تم میں سے کسی ایک شخص کا جوتے کا تسمہ یا چپل اس کی ٹوٹ گیا، اس کا شوز ٹوٹ گیا ہے، اس کی چپل ٹوٹ گیا ہے، اس چیز کا سوال بھی اللہ رب العالمین سے کرے، اتنا اس پر اس کا اللہ رب العالمین پر یقین ہو، چھوٹے سے چھوٹا معاملہ ہو، بڑے سے بڑا معاملہ ہو، اللہ رب العالمین کے لیے تمام معاملات برابر ہیں۔ ایک ایسا معاملہ جسے انسان اپنے لیے بڑا عظیم ترین سمجھتا ہے، مثلا ایسا معاملہ، کوئی شادی شدہ جوڑا جو بڑی عمر کو پہنچ گیا، بظاہر ظاہری طور پر ان کے ہاں اولاد نہیں ہو سکتی، یہ ایک معاملہ ہے۔ اور ایک دوسرا معاملہ، ایک ایسا جوڑا جو بظاہر ان کے ہاں اولاد ہو سکتی، دونوں اللہ رب العالمین سے مانگے، اللہ رب العالمین دونوں کو ایک ہی طرح سے دینے پر قادر ہے۔ اللہ رب العالمین کے اسباب کی ضرورت نہیں، اللہ رب العالمین جس طرح اس جوڑے کو اولاد دینے پر قادر ہے جو ظاہری چیزوں پر پورا اترتا ہے، اللہ رب العالمین اسی طرح اس جوڑے کو بھی اولاد دینے پر قادر ہے دنیا والوں کے نزدیک جس کے ہاں اولاد نہیں ہو سکتی۔ قرآن کریم میں 2 پیغمبروں کی مثال موجود، ابراہیم علیہ السلام اور زکریا علیہ السلام۔ تو اللہ رب العالمین کے پاس ہمارے اسباب کی ضرورت نہیں، ہمارے یہاں کیا پریشانی، ہم مانگتے ہیں اپنی سوچ کے مطابق، اور آپ علیہ السلام کے حدیث ہے اللہ رب العالمین تمہارے گمان کے ساتھ ہے، جیسا تم گمان کرو گے، جیسا تم اللہ رب العالمین کے بارے میں سوچو گے، اللہ رب العالمین ویسے ہی تمہارے ساتھ ہوگا۔ ہم جب مانگیں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں، جب ہم مدد طلب کریں، آپ علیہ السلام نے فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، تم یقین کے ساتھ مانگو، کیونکہ تم اس ذات سے مانگ رہے ہو جو پوری دنیا کو دے۔ یہ پہلے بھی میں نے حدیث ذکر کی تھی، حدیث قدسی، اللہ رب العالمین سے تمام لوگ مانگیں، اللہ رب العالمین سب کی پکار کو ایک ہی لمحے کے اندر سنتا ہے، سنے گا، ایک ہی لمحے میں تمام لوگوں کو نواز دے، اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے اللہ رب العالمین سے، جو مانگیں کہ اللہ رب العالمین یہ کام مجھے نہیں لگتا ہوگا، میں یہ کاروبار کرنے جا رہا ہوں، مجھے اتنا لاس ہو گیا ہے، میں اتنا مقروض ہو گیا، یہ ہو گیا، اللہ رب العالمین تیری ذات بڑی ذات ہے، تجھ سے میں نے سوال کیا ہے، میں تیرے پاس سے خالی نہیں لوٹوں گا۔ اللہ رب العالمین کو اس کی صفت کا واسطہ دیں، اللہ رب العالمین تو تیری صفت ہے، تو اپنے بندے کو خالی ہاتھ لوٹانے سے شرماتا ہے، تو ستیر ہے، تو اللہ رب العالمین تو میری جھولی کو بڑھ دے، میری دعا کو قبول کر لے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کیسی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جیسے میں نے کہا اللہ رب العالمین کے پاس اسباب کی ضرورت نہیں۔ اس کی مثال ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی رسول جنہیں میزبان رسول کہا جاتا ہے، میزبان رسول یعنی آپ علیہ السلام ان کے پاس مہمان بن کر ٹھہرے تھے۔ جب آپ علیہ السلام کی اونٹنی، آپ علیہ السلام کی سواری مدینہ میں داخل ہوئی، ہر شخص یہ چاہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس اسٹے کرے، ہمارے پاس مہمان بن کر رکیں، ہر شخص کی یہ خواہش تھی۔ اب کیسے فیصلہ ہو، کوئی کہہ رہے کہ میرے پاس چلیں، کوئی کہہ رہا ہے میرے پاس چلیں، اور آپ علیہ السلام بڑے بڑے عظیم امیر صحابہ کرام نے آفر کی۔ تو اس وقت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے، انہوں نے دعا کی اللہ رب العالمین ہم چاہتے ہیں یہ پیغمبر علیہ السلام ہمارے پاس مہمان ٹھہرے۔ ان کا ایک چھوٹا سا مکان تھا، کوئی اتنی زیادہ ان کے پاس وسعت نہیں تھی، آپ علیہ السلام کی مہمان نوازی کرنے کے لیے بڑے بڑے گھر موجود تھے، بڑے بڑے پکوان موجود تھے، صحابہ کرام کے اور گھر تھے، لیکن انہوں نے دعا کی۔ کیسی دعا کی؟ اللہ رب العالمین نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ اب دیکھیں آپ علیہ السلام نے کیا فیصلہ کیا، جہاں میری اونٹنی قصوہ نام کی اونٹنی جہاں بیٹھی ہے وہی گھر میں وہاں رکوں گا۔ اس اللہ رب العالمین نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر والوں کی دعا قبول کی۔ ان کو یقین تھا کہ اللہ رب العالمین دعا قبول کرتا ہے، بظاہر ایسے لگ رہا تھا
کہ بڑے گھر ہیں، بڑے صحابہ کرام ہیں، آپ علیہ السلام ان کے پاس جائیں گے، ان کی بات کو، ان کی دعوت کو ترجیح دیں گے، لیکن انہوں نے دعا کی، اللہ رب العالمین نے دعا قبول کی، اونٹنی وہیں جا کر بیٹھی جہاں ابو ایوب انصاری کا گھر تھا، پھر آپ علیہ السلام وہاں جا کر رک گئے۔ تو ایسی بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی لشکر کو بھیجتے جہاد کرنے کے لیے جنگ پر، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کرتے تھے اور اس لشکر کو روک دیتے، کہتے کہ ابھی اور رک جاؤ، میں اپنے رب سے مناجات کر لوں۔ مناجات کا مطلب باتیں کر لوں، رات کو گڑ گڑا کر دعائیں کرتے، اللہ رب العالمین تو ہماری مدد فرما، تو اس لشکر کو کامیابی دے۔ جب انہیں یقین ہو جاتا پھر اس لشکر کو روانہ کرتے، وہ لشکر کامیاب ہو جاتا۔ آپ علیہ السلام نے بدر کے موقع پر دعا کی، اللہ رب العالمین اگر آج کامیابی نہیں ہوئی تو پھر کامیابی نہیں ہوگی۔ جو بھی آپ علیہ السلام کے کلمات تھے، آپ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے کامیابی دی۔ تو میں عرض کر رہا تھا اس آیت کی تشریح کے اندر، ایاک نعبد، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کو آپ سمجھ گئے کہ وہ ذات جو زندہ ہو، زندہ رہے، ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہو، اس کی عبادت کی جاتی ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تجھ ہی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ تو مدد چاہے اس کا تعلق کسی بھی چیز سے ہو، وہ معاملہ دنیا اسے چھوٹا سمجھتی ہو، بڑا سمجھتی ہو، دنیا والوں کے نزدیک لوگ یہ کہہ دیں کہ بھئی اب ان کے لیے صرف دعاؤں کی ضرورت ہے، ان کا دنیا میں کوئی علاج نہیں، 3 دن کے مہمان، 4 دن کے مہمان، اس شخص کے لیے بھی اگر ایمان کامل کے ساتھ، یقین کے ساتھ دعا کی جائے تو اللہ رب العالمین قادر ہے۔ ایسی مثالیں موجود ہیں کہ لوگ ایسی بیماریاں جن کا دنیا میں علاج نہیں، وہ لا علاج ہو گئے، وہ واپسی چلے گئے، ان کو معجزاتی طور پر اللہ رب العالمین نے ان کی دعائیں قبول کی اور وہ صحیح سالم انسان بن کر آج دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہیں۔ ایوب علیہ السلام کی مثال، وہ تو پیغمبر تھے، ان کو جب 18 سال تک تکالیف آتی رہیں تو ایوب علیہ السلام نے کیسی مدد طلب کی؟ بشرط یہ کہ ہمارا ایمان ہو۔ ہماری ساری کوشش، ساری کاوش ظاہر اسباب پر ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں یہ میڈیسن لے لیں، یہ علاج کر لیں، یہ کر لیں، پرہیز کر لیں، یہ چیزیں ضروری ہیں، یہ اسباب ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں اسباب سے زیادہ ایک مسلمان دعاؤں پر، وہ اللہ رب العالمین کے اوپر یقین رکھتا ہے۔ ایوب علیہ السلام جب بیمار تھے، بیماری شدت اختیار کر گئی تو انہوں نے صرف یہ کہا، پیغمبر کبھی شکوہ نہیں کرتے، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ رب العالمین مجھے تکلیف پہنچی، یہ کہا، یہ نہیں کہا کہ اللہ رب العالمین مجھے تکلیف پہنچی ہے تو مجھے تکلیف سے نجات دے، بلکہ یہ کہا وانت ارحم الراحمین، تو رحم کرنے والا ہے۔ مطلب یہی کہ اللہ رب العالمین مجھ پر رحم فرما دے۔ اللہ رب العالمین نے دیکھیں کیسی تکلیف ان کے گھر والوں نے چھوڑ دیا، ان کی اولاد ختم ہو گئی سب، حتیٰ کہ ان کی بیوی تھی، کہا جاتا ہے، میں نے کسی اسرائیلی روایت میں پڑھا تھا، وہ یوسف علیہ السلام کی بیٹی تھی یا یوسف علیہ السلام سے ان کا کوئی رشتہ تھا، جو ایوب علیہ السلام کی بیوی تھی، ایسی کوئی رشتہ داری تھی آپس میں۔ تو ایوب علیہ السلام کی بیوی ان کی خدمت کرتی رہیں، وہ خاتون، اور ان کے لیے جاتی، دن میں کھانا وانا لے کر آ جاتی، ان کے لیے محنت مزدوری کرتی۔ ایک موقع پر ایوب علیہ السلام کی بیوی نے اپنے بال کاٹ کر بیچ دیے، سیل کر دیے، جو رقم ملی وہ لے کر آ گئیں، جو بھی معاملہ ہوا۔ تو یہ کیسی خدمت گزار خاتون تھی، انہوں نے ایسے موقع پر جب ایوب علیہ السلام کو ان کے علاقے والوں نے گھر سے نکال دیا، ایسے موقع پر اپنے شوہر کا ساتھ دیا۔ اس نقطے پر ذرا میں رک کر تھوڑا ٹاپک چینج کروں گا۔ آج ہماری عورتیں اس خدارہ صفت کو اپنائیں، کیونکہ بہت سی ایسی ہمارے یہاں دیکھا جاتا ہے معاشرے کے اندر، ہمارے جہاں ہم رہتے ہیں پاکستان، کہ آپ علیہ السلام کی حدیث بھی ہے، اگر عورت پر شوہر زندگی بھر خرچ کرتا رہے، کبھی حالات ایک جیسے تو نہیں رہتے انسان کے، کبھی ڈاؤن ہو جائیں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، وہ عورت کہتی ہے لو، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص خرچ کرتا رہے، وہ کہے گی ما رأیت منک خیرا قط۔ سب عورتوں کی بات نہیں ہو رہی، اکثر کی بات ہو رہی ہے۔ اکثر عورتیں ایسے کہتی ہیں، میں نے تو تمہارے پاس کبھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی، میں جب سے گھر میں آئی ہوں میرے فاقے، کبھی عید پر اچھے کپڑے نہیں بنوائے، اور یہ وہ، تو یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین ناپسند۔ ایوب علیہ السلام کی بیوی دیکھیں، انہوں نے تو کبھی کیسے شکوہ نہیں کیا۔ ایوب علیہ السلام نے ان کو یہ پیشکش کی تھی کہ آپ اپنے گھر پر جانا چاہو تو چلے جاؤ، تو میں یہاں پر اکیلے رہوں گا، لیکن انہوں نے ساتھ نبھایا۔ پھر کیا بات ہوئی، اللہ رب العالمین، انہوں نے اللہ رب العالمین سے مدد طلب کی تھی، ظاہری طور پر نہیں لگ رہا تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے ایک ہی لمحے کے اندر وہ عام دنوں کی طرح کسی دن کام کرنے کے لیے گئیں، اللہ رب العالمین نے حکم دیا، اے ایوب ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، آپ
اپنے پاؤں کو ماریں، ایک چشمہ جاری ہوگا، اس چشمے کا پانی پی لیں. پانی پینے سے اندرونی بیماریاں جیسے ہوتی ہیں ہارٹ کی بیماری، دل کی بیماری وغیرہ وغیرہ، اندرونی بیماریاں ختم ہو جائیں گی. اور ظاہری بیماری، اس پانی کے نہانے سے ظاہری بیماری، جلد کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی، اسکن پرابلم ختم ہو جائیں گی. وہ عورت واپسی آئی، آ کر کیا دیکھتی ہیں، یہ وہی شخص بیٹھے ہیں. ان سے پوچھا تو وہ کہنے لگے کہ میں یوں ہوں تمہارا شوہر. اب دیکھیں اسباب ختم ہو گئے تھے، ساری چیزیں ختم ہو گئی تھیں. مدد انہوں نے کس سے طلب کی؟ اللہ رب العالمین سے مدد طلب کی. اللہ رب العالمین نے کیسی مدد کی؟ ایک ہی لمحے کے اندر، آنن فانن جسے اردو میں کہتے ہیں، آنن فانن، ایک ہی لمحے کے اندر اللہ رب العالمین نے انہیں صحیح سالم کر دی. تو میں ویسے بہت زیادہ وضاحت کی کیونکہ ہم نے بھی بہت زیادہ پڑھنا ہے، تشریح کم ہوگی انشاءاللہ، ترجمہ زیادہ پڑھیں گے. کیونکہ یہ میں نے آپ کو جیسے شروع میں کہا پورے قرآن کریم کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے. سورہ فاتحہ کا خلاصہ یہ آیا ایاک نعبد و ایاک نستعین. اگر جس انسان نے اس آیت کو سمجھ لیا تو وہ شخص دنیا کے اندر کبھی کامیاب نہیں، کیونکہ وہ پکا موحد ہو جائے گا. وہ ہمیشہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرے گا، چاہے سجدہ ہو، چاہے رکوع ہو، کسی بھی قسم کی عبادت ہو. اور جب بھی وہ پکارے گا اللہ رب العالمین کو ہی پکارے گا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، جب ان کی برات نازل ہو گئی، اللہ رب العالمین نے ان کو بری کر دیا، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے، ان کا نام ام رومان ہے یا ام ایمن، ایسے کچھ نام وقاص بعد میں بتائیں گے، ام رومان نام ہے غالباً. انہوں نے، ام رومان نے کہا عائشہ کو، عائشہ رضی اللہ عنہ کہ جاؤ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو. تو وہ کہنے لگی میں تو اپنے رب کا شکر ادا کروں گی، میں نے اپنے رب سے مدد طلب کی تھی کہ مجھ پر الزام لگائے، مجھ پر تہمت لگی ہے، تو مجھے بری کر. تو میں تو یقین بھی نہیں کر سکتی تھی کہ میری برات بذریعہ قرآن ہو. اللہ رب العالمین نے قرآن نازل کیا، اللہ رب العالمین نے میرے اوپر لگنے والے الزام کا خود جواب دیا. انہوں نے کس سے مدد طلب کی تھی؟ اللہ رب العالمین سے. پھر فوراً اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیا. تو ایک مسلمان کی شان ہوتی ہے کہ وہ ایاک نعبد، وہ بڑے دھڑلے کے ساتھ اور بڑے فخر کے ساتھ ایک موحد شخص یہ کہتا ہے ایاک نعبد یا رب العالمین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. تو باقی جو آیات ہیں انشاءاللہ کل کی گفتگو انشاءاللہ اس کو سورہ فاتحہ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے ختم کریں. 3 راستے جیسے عبد الرحمن بھائی نے بھی کہا کہ صراط المستقیم، ہم دیکھیں یہاں تک کہ ہم اللہ رب العالمین کی صفات بیان کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین تو تمام جہاں والوں کا رب ہے، تیرے لیے تعریف ہے، تو رحمان رحیم ہے، تو یوم جزا کا مالک ہے، تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں. اب اگلا مقصد سورہ فاتحہ کا وہ کل ذکر کریں گے. تو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے، ایسا سیدھا راستہ جو تو نے نیک لوگوں کو دیا، اور ہمیں ان 2 راستوں سے بچا، ایک وہ راستہ جن پر تیرا غضب ہوا اور ایک وہ راستہ جو گمراہ ہو. اس پر انشاءاللہ اللہ رب العالمین نے چاہا کل اس پر انشاءاللہ تفصیلی گفتگو ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.